الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ اور تم کیا چاہو گے سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، اسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ الدہر کی آیہ مبارکہ نمبر 31 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی آخری کلمات فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ ایک نصیحت نامہ ہے قرآن، اور ہر ایک کے مقدر اور نصیب میں بھی نہیں ہے، جسے اللہ چاہے اس کی طرف بلائے۔ فرمایا بس جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راہ اختیار کر لے، یہ راستہ چن لے۔ آگے فرمایا گیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، فرمایا تم کیا چاہو گے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے گا۔ اب گویا یہ توفیق بھی اللہ کی بارگاہ سے بھی کے ساتھ مانگنی پڑتی۔ یہ توفیق اللہ کی بارگاہ سے بار بار سوال کر کے مانگنی پڑتی ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے جی، لوگ بعض دفعہ یہ سوال کر لیتے ہیں کہ جناب جب یہ اللہ نہیں چاہنا ہے تو اس پہ پھر ہمارا چاہنا کیا ہے؟ تو ظاہر ہے جب کسی سے کوئی بادشاہ کسی کو نوازتا ہے تو جس کو بادشاہ چاہے گا نوازے گا، لیکن اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ بادشاہ کے اس کاسہ برداروں میں بندہ آئے ہی نہ، ایسا تو نہیں ہے۔ وہاں جا کے بندہ اس کے پاس اپنا دامن تو پھیلائے، پھر اس کی مرضی جس کو نواز دے۔ انسان وہاں سائلین میں تو کھڑا ہو نا۔ وہ عورت جو خریدار یوسف علیہ السلام میں گئی تھی ایک وہاں پر اٹی لے کر، اس کو کنفرم تھا کہ مجھے نہیں ملے گا، اس کے بدلے میں تو غلام نہیں ملتے تھے۔ جہاں پر اتنے بڑے بڑے بادشاہ ہزاروں دینار لے کے چلے گئے تھے، اس اٹی اور روئی کے برابر میں اس کو یوسف ملنا کوئی نہیں تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ کم از کم کل جب یوسف کے خریداروں میں نام آئے گا تو میرا نام بھی تو آ جائے گا۔ اصل چیز یہ ہے، آج کوئی اللہ سے مانگے ہی نہ اور کہے جی اللہ مجھے توفیق ہی نہیں دے رہا، اس سے بڑا ظلم اور جہالت کیا ہے؟ اس کا اندر کا شیطان ابھی زندہ ہے، اس کا باہر کا شیطان اس پہ حاوی ہے، اس نے تو مالک سے توفیق ہی نہیں مانگی۔ ہم ہر نماز میں اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز میں اللہ کے کھڑے ہیں، نماز میں آ گئے ہیں، اس میں بھی پریکٹس اسی چیز کی ہے، مشق یہی کرائی جا رہی ہے۔ اے بندے مانگ مجھ سے مانگ، سیدھے راستے کی توفیق مانگ، اس پر قائم رہنے کی توفیق مانگ۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جاتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور بار بار فرماتا ہے اے بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ اور ایک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی قوم ایسی جو صرف نیکی کرتی رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس ذام میں رہ کے میں نیکیاں کر رہا ہوں اور مجھ سے توبہ وہ نہ کرے، اللہ فرماتا ہے اس قوم کو میں ہلاک کر دوں گا، اور ایک ایسی قوم لاؤں گا جو گناہ بھی کرے گی لیکن ان کے دل میں ہوگا ہم اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ رب نے فرمایا وہ قوم مجھے زیادہ پسند۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے پاک، اس کا ایک میں نے مضمون آپ کے سامنے مفہوم رکھا ہے۔ رب کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مغفرت طلب کرے، اس کا بندہ اس سے سوال کرے، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ وہ داتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ معطی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے خزانے ہیں میں اپنے بندوں پر تقسیم کر دوں۔ اس کی طرف
لوگ آتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں جناب۔ جو ہر ڈرام ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بات کرو، نماز نہیں پڑھتے ہو، تلاوت نہیں کرتے ہو، اس اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے ہو، اس کی طرف آتے نہیں ہو، کیا کریں جی؟ نصیب ہے نہیں، ہمارا مقدر ہی ایسا ہے۔ مقدر ایسا نہیں ہے، تم نے اپنے مقدر کو ٹھیک کرنے کی نیت ہی نہیں کی۔ اقبال نے کہا تھا نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا لگائی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا کرم تو ہر وقت برس رہا ہے، ہم تو مائل بکرم بیٹھے ہیں، کوئی آ کے مانگے تو صحیح، ہم اس کو اپنے کرم سے نواز دیں۔ راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، راہ رو کہتے ہیں مسافر کو، فرمایا منزل کسے دکھائیں، کوئی مسافر ہی کوئی نہیں ملتا اس منزل کا۔ تو اس لیے اللہ سے ہر لمحہ توفیق مانگے، جب توفیق مانگیں گے پھر دیکھیے اللہ اپنے بارگاہ کے راستے سارے کھول دے گا آپ کے۔ لیکن کوئی اس راستے کی طرف ہی نہ آئے، گاڑی یہاں سے گزرتی ہو مین فیروز پور روڈ سے، یہاں سے وہ میٹرو ہماری جو چل رہی ہے، اور کوئی شخص یہاں گھر بیٹھا رہے، وہ کہے جی میں نے وہاں پہنچنا ہے فلاں جگہ پہ، تو کیا یہاں گھر بیٹھا ہوا پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا، وہاں جانا پڑے گا نا جی، اس بس میں بیٹھنا پڑے گا، بس میں جب بیٹھے گا تو جہاں باقی پہنچیں گے وہ بھی پہنچ ہی جائے گا۔ یہ تو اصول ہے دنیا کا۔ تو جب دنیا کے معاملات کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے یہ اصول ہے کہ اس منزل کی اس جگہ پہ جانا پڑتا ہے، اس کی ہمت اور توفیق کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تو رب کی بارگاہ اتنی سستی ہے؟ نعوذ باللہ، رب کی بارگاہ اتنی چھوٹی رہ گئی ہے؟ وہ بارگاہ تو ساری کائنات کی سب بارگاہوں سے بلند بارگاہ۔ اس لیے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کیا چاہو گے سوائے اس کے کہ اللہ جو چاہے۔ فرمایا جو اللہ سے چاہنے والے معاملہ ہے وہ ہر وقت اس سے مانگو مانگو مانگو۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب جب مجھ سے مانگتا ہے میں تب تب اس کو عطا کرتا۔ بندہ مومن کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، یاد رکھیے گا۔ مسلمان کی دعا کبھی بھی رائے گاہ فضول نہیں جاتی۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا کچھ وہ دعائیں ہیں جو تم کرتے ہو اللہ تمہیں اس کی وہ پوری کر کے دنیا میں دے دیتا ہے، کچھ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تمہیں دنیا میں نہیں دیتا، وہ قیامت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور فرمایا جب تمہارا نامہ اعمال جو ہے نیکیوں والا ہلکا پڑ جائے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو اٹھائے گا، اس میں ڈال دے گا، اور تمہارا نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا۔ کہتے بندہ جب دیکھے گا نا اچانک میرا نامہ اعمال ہلکا تھا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پڑ رہا، وہ کہے گا مولا یہ کیا ہوا؟ اللہ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں نے پوری نہیں کی تھی۔ تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا اس وقت بندہ طلب کرے گا ہائے کاش میری ساری دعائیں قبول نہ ہوتی اور آج میرا پلڑا بھاری ہو جاتا۔ اس لیے مالک سے مانگا کریں، مالک سے بار بار مانگا کریں، بار بار اس سے سوال کیا کریں، وہ اس سے راضی ہوتا ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ توفیق بھی اسی مالک سے مانگنی، یا اللہ ہمیں یہ توفیق دے، یا اللہ ہمیں نیکی کے ہر کام کی طرف، اور نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، اور گناہ کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے گا۔ ہر نیکی بڑی نیکی ہوتی ہے، اور ہر گناہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کبھی چھوٹا مت سمجھے، چھوٹا سمجھ کے مت کریں، گناہ بڑا ہی ہوتا ہے، اور نیکی ہلکی سی بھی جس کو ہم سمجھیں ہلکی نہیں ہے، نیکی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہی لمحہ انسان کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ خود سنایا، بنی اسرائیل کی عورت تھی، طوائفہ تھی، لیکن ایک وہ کتا جو پیاس سے مر رہا تھا، اس کو اپنا وہ دوپٹہ اتار کے اس کو پھاڑ کر لمبا کر کے اپنے وہ چمڑے کے جوتے سے پانی گہرے کنویں سے نکال کر اس کو پلایا، اور وہ زندہ ہو گیا، بچ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اس کا مقام جو دکھائے گا، فرمایا اسی وقت اس وقت نبی کو وحی کی، فرمایا ہم نے تمہاری امت کی فلاں طوائفہ کو بخش دیا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے خوف کی وجہ سے ایک کتے کی جان کو بچایا۔
یہ تو بنی اسرائیل کے لوگوں کا معاملہ ہے، تو جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، محبوب خدا ہو، اس کا اگر خوف والا معاملہ ہے تو کیا درجہ ہو۔ آگے فرمایا گیا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ پھر جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے۔ اس لائن میں لگ جائیے، اللہ کے سائلین میں آ جائیے، اللہ کی بارگاہ سے مانگنے والوں میں آ جائیے۔ جب مانگو گے، اس کی بارگاہ سے آؤ گے، طلب کرو گے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے سائے میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ وہ داخل فرما لے گا، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضرت بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں کو عربی زبان میں، جس نے جوتا نہ پہنا ہو تو اس کو عربی میں حافی کہتے ہیں۔ یہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شروع سے کوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہیں تھے، پہلے یہ غضب اللہ علیہ تھے۔ شراب، نشہ، برائی، مسجد کے کبھی قریب نہیں گئے، نماز کے کبھی قریب نہیں گئے۔ ایک دن نشے میں دھت میں خانے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں دیکھا زمین پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے کاغذ کا، جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اس کو صاف کیا، جھاڑا، گھر میں آیا، بیوی سے کہا کہ وہ جو ایک میں نے خوشبو رکھی سب سے قیمتی ترین وہ خوشبو لے آیا۔ اس نے کہا کیا کرنا کو لے دیا، لے آئے اور اس کو کپڑے کو وہ سارے کاغذ کو صاف کر کے خوشبو سے معطر کیا، اور گھر میں جو سب سے اونچی جگہ تھی نا وہاں رکھ دیا اللہ کے نام کو، اس ٹکڑے کو جس پہ لکھا ہوا تھا کاغذ پہ۔ اس کے بعد اسی نشے میں ننگے پاؤں تھے، جیسے سو گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار ہوا، اور رب نے فرمایا بشر آج تو نے میرے نام کی اتنی عزت کی ہے، اب تیرے نام کی عزت میں بناؤں گا۔ کہتے ہیں وہی جو ہی خواب آیا تو وہ دیکھا اور کیفیت ایسی ہوئی، اللہ کا دیدار ہونا کہاں پھر برداشت ہوتا ہے انسان سے۔ دوڑ پڑے چیخ مارتے ہوئے جنگلوں میں چلے گئے، اور وہاں پہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اب دن رات اللہ 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 میں گزرنا شروع۔ سجدے، اب کیا 5 نمازیں، کیا تہجد، نوافل، اور ساری رات کھڑے ہیں نوافل میں، اور رو رو کے، اور ایک ہی جملہ ہے، رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کہاں بشر، کہاں تیری ذات، کہاں بشر، کہاں تیری ذات، مجھے اپنے دیدار سے نواز دی۔ اور پھر ساری زندگی وہاں گزاری، اور پھر اللہ نے کیا مقام دیا وہاں، چونکہ ننگے پاؤں تھے، جب نکلے فرمایا جوتا نہیں پہننے گے ہم، کیونکہ جس لمحہ یہ معاملہ ہوا ہے تو ننگے پاؤں تھے ہم۔ فرمایا جانوروں کو اللہ نے حکم دے دیا اب کسی راستے پہ گوبر نہیں کرنا، میرا بشر اس راستے پہ چلتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن وہاں کے ایک بغداد کے بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جانور راستے پہ، یہ بات مشہور ہو گئی، وہ راستے پہ گوبر کر رہا تھا، انہوں نے کہا آؤ یار دعا کریں بشر کے لیے، بشر فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کیسے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا بس فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی دلیل بھی؟ کہا میں نے آج جانوروں کو دیکھا ہے وہ راستے پہ گوبر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے بشر آپ ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور پتہ کروایا ان کی وفات ہو چکی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے اللہ سے مانگنا، اللہ کے نام کی عزت، اللہ کے اسم اعظم کی عزت۔ وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، آپ اور میری سوچ ہے وہ کتنا کریم ہے۔ اس کی طرف آنے کے لیے کوشش تو کریے، بڑھیے تو صحیح۔ جب اس کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بندوں کے لیے دروازے کھلے رکھتا۔ لیکن ایک وہ ہے جو آئے ہی نہ اس طرف، جس کی طلب ہی نہ ہو، جس کی طلب نہ ہو اس کو کوئی نہیں پلاتا۔ پانی اسی کو ملتا ہے جس کی طلب ہوتی ہے، جس کو تڑپ ہوتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہ درس ہے، قرآن پاک کا درس ہے، نہ کوئی سیاسی بات ہے، نہ میری ذاتی بات ہے، نہ کسی اور چیز کی بات ہے۔ آپ کیوں بیٹھے ہیں اور کوئی اٹھ کے کیوں چلے گئے؟ سوال ہے نا جی۔ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کس نے کہا بیٹھنے کے لیے؟ میں نے تو نہیں کہا آپ کو۔ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ طلب ہے، اور میرے بھی طلب ہے۔
میری طلب آپ کو کچھ دینے کی ہے اور دے رہا ہوں، اور اس کے لیے میں پوری محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو طلب ہے لینے کی، اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ جس کی طلب نہیں تھی لینے کی، اس کو دینے کی بھی میری طلب نہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی، سادہ سا معاملہ ہے۔ آپ کو طلب ہوئی لینے کی، مجھے طلب ہوئی وہ جام دینے کی، اللہ نے کرم کیا، آپ کو بھی اجر دے دیا، مجھے بھی دے دیا۔ اور جس کو لینے کی طلب نہیں تھی، اس کو میں نے یہ تو نہیں کہا ٹھہر جا، آ جا یار، رک جا ایک منٹ، بیٹھ جا، میں تجھے یہ دوں، نہیں، کبھی آج تک نہیں کہا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، ایک دنیا کا یہ معاملہ ہے۔ تو رب کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ جو چلا جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی، تو جا، تو لینا ہی نہیں جاتا ہماری بارگاہ سے، اور جو دروازے پہ بیٹھ گیا، فرمایا اچھا لینا ہے تو نے، ہم تجھے عطا کر دیتے۔ بس یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، اس سے ہم نے لینا ہے، اس سے ہم نے مانگنا ہے، اس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلانا ہے، اس کے آگے ہم نے دست درازی کرنی ہے اور بھیک مانگنی ہے۔ جب اس سے مانگیں گے، طلب کریں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پڑھا تھا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ کبھی تم نے دیکھا ہے بچے کو جو رو رو کے جس طرح سے بھی ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو جو اس نے لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اراد خضر کو صاحب کو میں نے فون کیا لیٹ نائٹ، میں نے کہا یار وہ ذرا 2 چاکلیٹ لے آؤ، بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے چاکلیٹ چھوٹی روئی جا رہی ہیں، بڑی دیر میں ملا نہیں، خیر منگوائی، یہ سویا ہوا تھا، اٹھ کے گیا لے آیا۔ تو جب اس نے چاکلیٹ دی، اس کو پوچھیے میں نے کیا کہا، میں نے کہا مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آ گئی اور اس کی حکمت سمجھ آ گئی۔ آپ نے فرمایا رب سے ایسے مانگو جیسے بچہ ماں باپ سے مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کو منصوبت کا، میں نے کہا یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میں بھی سویا ہوا، آپ بھی سوئے ہوئے، فون کیا، جگایا، گئے تکلیف میں، اٹھے، سارا رات سردی، تو جیسے بچہ منا لیتا ہے نا رو رو کے اپنے ماں باپ کو، ایسے رب سے مانگو کہ تم بھی اپنے رب کو منا ہی لو۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ مان جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذوق دے، آمین۔ اللہ ہمیں یہ شوق دے آمین۔ کہ ہم اس کو منا لیں، ہم اس کو منا لیں، اور وہ بہت جلد مان جاتا ہے۔ اور فرمایا جو نہیں آتے وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہیں۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔